السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم، آپ کو ہمارے چینل پر آنے پر خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو روزے کی حکمتیں بتاتا ہوں کہ روزے کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں۔ بھائی جان، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزے کی حکمت جو سب سے پہلی ہے وہ ہے تقوی کا حصول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار کیا ہے، متقی اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ برے کاموں سے بچنا، غیبت سے بچنا، چوری سے بچنا، حسد، بغض، کینہ، عداوت، دشمنی سے بچنا۔ لیکن اگر روزہ رکھ کر بھی یہ سارے کام کرنے ہیں، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنی ہے، چوری کرنی ہے، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کو روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کتنے ہی ایسے قیام کرنے والے ہیں کہ جن کو اپنے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے بھائی، اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ صبر و شکر۔ تقوی کی ایک کیفیت صبر کی آئینہ دار ہے، جس کا تقاضا ہے کہ انسان کسی نعمت سے محرومی پر اپنی زبان کو شکوہ اور آہ و بکا سے آلودہ کیے بغیر خاموشی سے برداشت کرے۔ روزہ انسان کو تقوی کے اس مقام صبر سے بھی بلند تر مقام شکر پر فائز دیکھنے کا متمنی ہے۔ روزہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر یہ جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے انسان کے اندر کہ نعمت کے چھن جانے پر بھی اور ہر قسم کی مصیبت، ابتلا اور آزمائش کا سامنا کرتے وقت اس کی طبیعت میں ملال اور پشیمانی نہ آئے۔ اس ضمن میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دو صاحب حال بزرگ، ان کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے اس میں کہ کافی طویل جدائی کے بعد جب وہ ملے، ایک دوسرے کا حال پوچھا، تو ایک صاحب نے کہا کہ اپنا حال تو کیا ہے، بتائیے کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وگرنہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو اب دوسرے بزرگ نے فرمایا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو ہمارے شہر کے کتوں کا بھی یہ حال ہے، ہمارے شہر کے گلی کوچوں کے کتوں کا یہ حال ہے کہ وہ مالک کے در پر پڑے رہتے ہیں، اگر کچھ مل جائے تو دم ہلا کر اس کے آگے پیچھے جاتے ہیں، اور اگر کچھ نہ ملے تو اسے چھوڑ کر پھر کہیں اور نہیں جاتے بلکہ اس کے در پر ہی رہتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے ہی رہتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ ہمارا حال تو یہ ہے، اپنا حال تو یہ ہے کہ جب مولا سے کچھ ملتا ہے تو اس کے بندوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور کچھ نہ ملے تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ روزہ جو ہے ہمیں صبر اور شکر کا درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ اس میں آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب نعمت چھن جاتی ہے انسان سے، تب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی قدر کیا ہے۔ حضرات محترم، جب آدمی ایک خاص مدت تک نعمتوں سے دور رہے تو پھر اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، ہمارا دسترخوان رنگا رنگ کے کھانوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہمارے والدین بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر کوئی ایسے گھرانے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے گھروں میں ان بچوں کے سر کے اوپر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا، بیٹا کہہ کر بلانے والا نہیں ہوتا۔ وہ بیٹے اپنے باپ کو ابو کہہ کر نہیں بلا سکتے کیونکہ ان کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ غریب ہیں، لاچار ہیں، یتیم ہیں۔ تو ہمیں
ایسے مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی افطاری کے وقت کہیں یہ نہ ہو کہ ہم تو رنگا رنگ کے فروٹ بھی کھا رہے ہوں، کھانے بھی کھا رہے ہوں، لیکن ہمارا پڑوسی جو ہے وہ پانی کے ایک گھونٹ سے روزہ بھی رکھ رہا ہو اور صبح کے وقت افطاری بھی کر رہا ہو۔ ہمیں یہ چیزیں کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات توفیق عطا فرمائے۔